محرم اس اعتبار سے حرمتوں والا مہینہ تھا، انسانی زندگی کی حرمت، انسانی ناموس کی حرمت، انسانی اقدار کی حرمت۔ بھوکے رہتے تھے مگر بھوک کے باوجود دوسرے کے سامنے کی روٹی چھینتے نہیں تھے ان مہینوں میں، اور اتفاق سے یہ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ بھی قرار پایا۔ تو عموماً پوری دنیا میں مختلف قومیں اپنے اپنے نئے سال کا آغاز خوشی سے کرتی ہیں، یہ بھی ایک رسم ہے، لیکن ہم اپنے ہجری سال کا آغاز خوشی سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس حرمتوں والے مہینے میں، اسی مہینے میں مسلمانوں نے خود ہی اپنے نبی کے گھرانے کی حرمتوں کو پامال کر دیا۔ اور یہ صرف ایک گھرانے کی حرمتوں کو پامال کرنا نہیں تھا، یہ جو مسلسل غم و الم ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ صرف ایک خانوادے، ایک گھرانے کی حرمتوں کی پامالی نہ تھی، تمام انسانی قدروں کی پامالی تھی، تمام فطرت کے نوامیس کی پامالی تھی، عدل و انصاف کی پامالی تھی، اقدار رحم و کرم کی پامالی تھی۔ اور اس لیے جب تک اس کائنات میں انسانیت جیسی حقیقت باقی ہے اس وقت تک یہ غم انگیز داستان دہرائی جاتی رہے گی، اور انسان اپنے سینوں پر ماتم کرتے رہیں گے، نوحہ گری کرتے رہیں گے، مرثیہ خوانی ہوتی رہے گی، مجلسیں برپا ہوتی رہیں گی، عزاداری ہوتی رہے گی۔ اور یہ عزاداری چونکہ پھر یاد رکھیے گا صرف ایک فرد یا ایک خانوادے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تمام انسانی اقدار کا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ سال بسال جابروں کی طرف سے، طاغوتوں کی طرف سے، سیاسی اقتدار کی طرف سے ہمیشہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے آج تک مختلف انداز سے رکاوٹیں پیدا کی گئیں، پابندیاں لگائی گئیں، عزاداری کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن جتنی کوشش کی گئی اتنی ہی عزاداری کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، اس عزاداری کے رسوم مختلف ملکوں میں مختلف ہیں، اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ عراق میں اپنی رسمیں ہیں، ایران میں اپنی رسمیں ہیں، ہندوستان میں اپنی رسمیں ہیں، یورپ میں بعض رسمیں مشترک ہیں، بعض قدریں اور بعض رسمیں مشترک ہیں، بعض ممتاز ہیں۔ ہر معاشرے نے اپنے انداز سے غم منانے، سوگ منانے، غم کے اظہار کرنے اور صاحب غم کو پرسہ دینے کے اپنے اپنے انداز اختیار کیے ہیں۔ اس لیے کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ممتاز ہیں، ہر معاشرے میں الگ الگ انداز سے ہیں۔ سب سے پہلے تو زبان ہی، ارے بھائی عربستان میں عربی میں نوحے ہوتے ہیں، ایران میں فارسی میں، ہندوستان میں اردو میں ہوتے ہیں، ہندی میں ہوتے ہیں، لوکل زبانوں میں ہوتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں اب انگریزی زبان میں ہو رہے ہیں نوحے۔ جب نوحے الگ الگ زبانوں میں لکھے جا رہے ہیں تو ہر زبان کا اپنا ایک آہنگ ہوتا ہے، اس زبان کے آہنگ کے مطابق ہاتھ سینوں پہ پڑتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ ماتم کرنے کے انداز مختلف ہو جائیں، مگر ایک چیز مشترک رہے گی، ماتم کی اصل حقیقت۔ اب کوئی پوچھے ماتم کا جواز تو میں عرض کروں گا فطری باتوں میں جواز شرعی نہیں تلاش کیا جاتا،
کوئی کام فطرت کے برخلاف ہو تو جواز تلاش کیجئے، جو کام فطرت کے مطابق ہے، تقاضائے فطرت کے مطابق ہے، اس میں کون جواز پیدا کر سکتا ہے اور عدم جواز؟ اس پورے گلوب پر کسی معاشرے میں چلے جائیے، کسی ماں کو اس کے جوان بیٹے کا پرسہ دیجئے تو ہاتھ سینے پر پہنچتا ہے۔ کسی معاشرے میں چلے جائیے، کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کے مرنے کی خبر دیجئے، سینہ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ فطری عمل ہے، یہ فطری ری ایکشن ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ جواز وہاں تلاش کیا جاتا ہے جہاں عمل فطرت کے خلاف ہو۔ فقہی و شرعی بحث کرنے کا اسلوب بھی معلوم ہے آپ کو، کہاں فقہی مسائل وجود میں آتے ہیں اور کہاں فقہی مسائل وجود میں نہیں آتے، کہاں فقہی مسائل تائید کرتے ہیں انسان کے عمل کی، اور کب فقہی مسائل آ کر روکتے ہیں کسی عمل سے۔ کسی کے سامنے غم انگیز داستان سنا دیجئے صرف، میں نئی نسل کو خطاب کروں تو کیا مثال دوں؟ پرانا زمانہ ہوتا تو یہ مثال دینا معیوب تھا ہمارے لیے، مگر بہت سے ایسے پلے ہیں، بہت سے ایسے داستانیں ہیں، بہت سے ایسے ڈرامے ہیں، بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جس میں ٹریجڈی ہوتی ہے۔ عام انسان جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، وہ کہانی سن کے اشکبار ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پوری دنیا میں، یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر غم کی بات سنے گا تو آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ یہ کون سی غیر فطری قوم مسلمانوں میں پیدا ہو گئی جو کسی اور پر نہیں، حسین پر رونے سے منع کرتی ہے؟ کیا شقاوت ہے!